دوستو اس سے پیشتر ہم نے عبداللہ آتھم کی پیش گوئی کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ایک حوالہ خاص طور پہ اس زمن میں جو کہ مرزا بشیر الدین محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے. میں یہاں پہ وہ آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا، لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب کی وہی ایک اسی ضمن میں عبداللہ آتھم کے ضمن میں ان کی جو بڑی مشہور تحریر ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کا اقرار ہے جنگ مقدس جو اس کے ساتھ مباحثہ کر رہے تھے، یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا، اس کے آخر پہ جب انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے. اچھا، اب یہ مزے کی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مرزا صاحب نے خود مطلب یہ چیز چاہی تھی اور ایک قسم کی اللہ کو کہا تھا کہ یہ اتنے عرصے کے اندر یہ چیز ہو جائے. مطلب یہ خدا نے نہیں مطلب کہا، بلکہ اپنی طرف سے یہ ایک پیش گوئی انہوں نے کی تھی کہ ایسی ہوگی کہ اللہ ان کی بات سنے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے باسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روح سیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. یہ جنگ مقدس جو روحانی خزائن کی جلد 6 ہے، اس کے صفحہ نمبر 293 پہ مل گیا. اب آئیے، مرزا بشیر الدین محمود تفسیر کبیر کی جلد 9 اور صفحہ نمبر 432 کے اوپر کچھ اس طرح سے اس واقعہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب آتھم والی پیش گوئی کی اور میعاد کے ختم ہونے کا دن آیا تو مجھے وہ نظارہ اب تک یاد ہے کہ آج کل جہاں حکیم مولوی قطب الدین صاحب کا مطب ہے، وہاں لوگ جمع ہوئے اور چیخیں مار مار کر دعائیں کرنے لگے کہ الہی یہ پیش گوئی ضرور پوری ہو جائے. ایک پٹھان عبدالعزیز ہوا کرتا تھا، وہ تو دیوار کے ساتھ بے تحاشا اپنا سر مارتا اور کہتا، خدایا اب یہ سورج نہ ڈوبے جب تک آتھم نہ مر جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چیخیں مار مار کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. اگر جھوٹے ہوں گے تو ہم ہوں گے، ان کو کس بات کا فکر ہے. اب اس کے بعد وہ چنے پڑنے والی بات ہے کہ شام ہو گئی، یہ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں کہ اللہ یہ سورج ڈوبنے نہ پائے اور آتھم مر جائے. تو مرزا صاحب جو ہیں بقول سیرت المہدی کے کہ وہ پھر اس پہ چنے منگواتے ہیں، اس پہ ایک وظیفہ کرواتے ہیں، اندھے کنویں میں ڈلواتے ہیں، تیزی سے واپس آتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس کے بعد دیکھیے انجام آتھم کی جلد 11 میں ہی کے دباچہ میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس پیش گوئی کے اعلان پر 15 دن کی جنگ مقدس ختم ہو گئی اور اس پیش گوئی کے نتیجہ کا لوگ انتظار کرنے لگے. جب پیش گوئی کی میعاد 15 ماہ از جون 5 1893 تا 5 ستمبر 1894 میں ختم ہو گئی اور عبداللہ آتھم جو اس جنگ مقدس میں مناظر تھا نہ مرا، تو میعاد گزرتے ہی 6 ستمبر 1894 کو عیسائیوں نے امرتسر میں ایک جلوس نکالا. اب وہ جلوس نکالا جس میں وہ پادری عبداللہ آتھم کو لے کے عیسائی لوگ پھر رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی اور یہ شخص زندہ پھر رہا. اب دوستو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں
کہ مجھے ذلیل کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھے پھانسی دی جاوے۔ یہ خدا نے انہیں کس طرح سے ذلیل کیا، خدا نے انہیں کس طرح رسوا کیا، خدا نے ان کی ذلت کس طرح سے کی، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ نہ ماننے والی بات تو مرضی ہے انسانوں کی، نہ مانے۔ آج کیا دنیا میں کفار کی کمی ہے؟ آج کیا دنیا میں بت پرستوں کی کمی ہے؟ آج کیا دنیا میں اسلام کے نہ ماننے والے کی کمی ہے؟ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ میں پھر وہی بات آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے قوانین سے کبھی بھی ہٹ کے بات نہیں کرتی۔ وہ ذات الہی جو ہے وہ اپنے قوانین کی پابند ہے۔ اس کے قوانین کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ لیں یا آپ نے دعائیں کر لیں، جیسے مرزا صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ جی دعائیں کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو ان دعاؤں کے چکروں سے نکلنا ہوگا، آپ کو عملی زندگی اختیار کرنی ہوگی، آپ کو قرآن کے قوانین پہ، قرآن کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، تو نتائج آپ کو ملیں گے۔ یہ دعائیں کرنے سے آپ 1400 سال سے دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں، سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ چیزیں یہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کو عملاً زندگی، آپ کو ان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہوگا، قرآن کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تو پھر بات بنے گی۔ ورنہ آپ لاکھ وظیفے پڑھتے چلے جائیں، چنے جو ہیں جتنے مرضی منو ٹنوں کے حساب سے لے آئیں، اس پہ جو جی چاہتا ہے پڑھ لیں، ایک مرزا صاحب چھوڑ 1000 مرزا صاحب آپ اکٹھے کر لیں، ان کو جو مرضی کر لیں، الہی قوانین کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میرے جو قوانین ہیں، میری سنت جو ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، میرے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ لوگ غور کریں، فکر کریں اس چیز کے اوپر۔ یہ شخصیت پرستی، یہ جہالت جو ہے، یہ انسانوں کی پوجا جو ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ مرزا صاحب کی ذات کو جماعت احمدیہ نے خدا سے بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ بس مرزا صاحب ہو رہا ہے۔ آپ لوگ قرآن کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ آپ کے لیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نبی کی ذات کافی نہیں ہے کہ آپ اگر یہ دنیا میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر مرزا صاحب نے کچھ ایسی بات کرنی تھی، کچھ اس قرآن کو سمجھانا تھا، تو مرزا صاحب نے کیا کیا؟ 82 کتابیں وہ لکھتے رہے، جس میں وہ نیوگ کی باتیں کرتے رہے، وہ یہ سلسلہ کرتے رہے کہ ایک مرد اور عورت کیسے ملتا ہے، اس کی مرد کی کیل جو ہے عورت کے ہاتھ میں ہے، وہ جو ہے خشوع میں وہ کس طرح سے اس کو لذت ملتی ہے، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ قرآن کا انہوں نے کیا کیا؟ کوئی تفسیر، کوئی ترجمہ، کوئی ایسی بات، کوئی یہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا، اس مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کا کوئی کام۔ انہوں نے تو اس میں تفریق پیدا کی، اس کو اور فاصلے بڑھا دیے، اس کو اور بکھیر دیا، انہوں نے اس کا سارا شرازہ منتشر کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ تو کوئی ایسا کام نہیں دنیا میں کیا کہ دنیا کی کسی بیماری کو دور کیا ہو، دنیا کے کسی معاشی مسئلے کو حل کیا ہو، دنیا میں کوئی ایسی امن سکون کی کوئی انہوں نے تجویز رکھی ہو۔ یہ تو اپنی ذات میں لے کے چلتے رہے یہ شخص، یہ اپنی ذات کو ساری زندگی منواتا رہا اور ساری زندگی اپنی بات کرتے رہے۔ دوستوں غور کیجئے گا، سوچیے گا، یہ عبداللہ آتم کے بارے میں کہ رو کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے قوانین نہیں بدلتے۔ آپ جتنا مرضی رو کے سر آسمان پر اٹھا لیں، آسمان کو سر پر اٹھا لیں، نو اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ آپ کا شکریہ، غور کیجئے گا ان چیزوں پر۔